اسی طریقے سے عبادت ہے، عبادت انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے، مخلوق اپنے خالق کی جب عبادت کرتی ہے تو اس عبادت کے اندر اگر نفاق ہے کہ اللہ کا سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ کو رکوع بھی کرتا ہے اور اللہ کا روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کے تمام حکم کو بظاہر پورا بھی کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا نہیں ہے، اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عداوت رکھتا ہے، اللہ کے دین سے عداوت رکھتا ہے، اللہ کے جو ہے وہ ایمان والے انبیاء ایمان والوں سے عداوت رکھتا ہے، اللہ کے نبیوں سے عداوت رکھتا ہے، تو یہ چونکہ منافق ہے تو بظاہر یہ عبادت کرتا ہے، بظاہر کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے یوم آخرت پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ایمان سے راحت نہیں پہنچتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حالانکہ بظاہر عبادت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین ساری عبادتیں کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ نفاق ایک ایسا زہر ہے، اگر یہ نفاق خالق اور مخلوق کے رشتے کے درمیان آ جائے تو اس مخلوق کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے مخلوق کی خدمت کے درمیان میں اگر یہ زہر آ جائے تو پھر مخلوق کی کوئی خدمت کی حیثیت نہیں رہتی۔ تو گویا کہ یہ نفاق ایسا زہر ہے جو عبادت کو بھی فنا کر دیتا ہے اور یہ خدمت کو بھی فنا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر منافقین کا کیا ہے۔ کھلے کافروں کے ذکر کے لیے 2 آیتیں ذکر کی اور پھر منافقین کے ذکر پر 13 آیتیں ذکر کی، 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر، اور پھر پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا، اور خود ایک مقام پہ فرما دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ کل روز قیامت میں جہنم کے سب سے نیچو نیچ گڑھے کے اندر نیچے ہوں گے، نیچو نیچ گڑھے میں ہوں گے، یعنی کفار اوپر کے گڑھوں میں ہوں گے، جو کھلے کافر ہیں، جو ظاہر سے بھی اللہ کو نہیں مانتے، باطن سے بھی اللہ کو نہیں مانتے، لیکن منافق ایسے ہیں کہ جو بظاہر تو اللہ کو مانتے ہیں، بظاہر انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، بظاہر ایمان والوں کے ساتھ گھومتے ہیں، لیکن اندر سے وہ منافق ہیں، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کا فریب کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ کم قیمت اور گھٹیا ہے، اس لیے اللہ ان کی سب سے سخت سزا رکھی۔ تو دیکھو یہ 2 رشتے، ان 2 رشتوں کے تقاضے عبادت اور خدمت تھے، اور عبادت خدمت کو فنا اور تباہ کرنے والی چیز نفاق ہے۔ آپ اپنی فزیکل خدمت سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم تو آپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، اگر اس میں نفاق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عبادت کا اعتبار نہیں۔ اور اگر آپ کے اس کلام کے اندر اللہ کے اور مخلوق کے رشتے کے درمیان اگر نفاق نہیں ہے، خلوص ہے، سادگی ہے، سادہ پن ہے، سادہ لوحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھلے وہ بے ہنگم قسم کا کلام کیوں نہ ہو، بے ہنگم قسم کا رشتہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رشتہ زیادہ محبوب ہے۔